پریم چند کے افسانوی مجموعے واردات میں شامل افسانہ غم نداری بزبخر۔ ان دنوں دودھ کی تکلیف تھی، کئی ڈیری فارموں کی آزمائش کی، اہیروں کا امتحان لیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 2-4 دن تو دودھ اچھا ملتا، پھر آمیزش شروع ہو جاتی۔ کبھی شکایت ہوتی دودھ پھٹ گیا، کبھی اس میں سے ناگوار بو آنے لگتی، کبھی مکھن کے ریزے نکلتے۔ آخر ایک دن ایک دوست سے کہا، بھائی آؤ ساجھے میں ایک گائے لے لیں، تمہیں بھی دودھ کا آرام ہو جائے گا، مجھے بھی۔ لاگت آدھی آدھی، خرچ آدھا آدھا، دودھ بھی آدھا آدھا۔ دوست صاحب راضی ہو گئے۔ میرے گھر میں جگہ نہ تھی اور گوبر وغیرہ سے مجھے نفرت ہے۔ ان کے مکان میں کافی جگہ تھی، اس لیے تجویز ہوئی کہ گائے انہی کے گھر رہے۔ اس کے عوض انہیں گوبر پر بلا شرکت غیر اختیار ہے۔ وہ اسے کامل آزادی سے تھاپیں، اپلے بنائیں، گھر لیپیں، پڑوسیوں کو دیں یا اسے کسی طبی مصرف میں لائیں۔ منمقر کو اس میں کسی قسم کا اعتراض، احتجاج یا قیل و قال نہ ہوگا، اور منمقر بصیحت ہوش و حواس وہ بصابت عقل اقرار کرتا ہے کہ وہ گوبر پر کبھی دست تصرف دراز نہ کرے گا اور نہ کسی کو تصرف کے لیے آمادہ کرے گا۔ دودھ آنے لگا، روز روز کی ریق سے نجات ملی۔ ایک ہفتہ تک کسی قسم کی شکایت نہ ہوئی۔ گرم گرم دودھ پیتا تھا اور خوش ہو کر گاتا تھا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، تازہ دودھ پلایا اس نے، لطف حیات چکھایا اس نے، دودھ میں بھیگی روٹی میری، اس کے کرم نے بخشی سیری، خدا کی رحمت کی ہے مورت، کیسی بھولی بھالی صورت۔ مگر رفتہ رفتہ یہاں بھی پرانی شکایتیں پیدا ہونے لگیں۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ دودھ صرف نام کا دودھ رہ گیا۔ کتنا ہی ابالو، نہ کہیں ملائی کا پتہ، نہ مٹھاس کا۔ پہلے تو شکایت کر لیا کرتا تھا، اس سے دل کا بخار نکل جاتا تھا۔ شکایت سے اصلاح نہ ہوئی تو دودھ بند کر دیتا تھا۔ اب تو شکایت کا بھی موقع نہ تھا، بند کر دینے کا ذکر ہی کیا۔ خیر درویش برجانے درویش، پیو یا نالی میں ڈال دو۔ 8 روز کا نسخہ نوشتہ قسمت تھا۔ بچہ دودھ کو منہ لگاتا، پینا تو دور رہا۔ آدھوں آدھ شکر ڈال کر کچھ دنوں دودھ پلایا تو پھوڑے نکلنے شروع ہوئے اور میرے گھر میں روز بمشک مچی رہتی تھی۔ بیوی نوکر سے فرماتی، دودھ لے جا کر انہی کے سر پٹکا۔ میں نوکر کو منع کرتا، وہ کہتی، اچھے دوست ہیں تمہارے، اسے شرم نہیں آتی؟ کیا اتنا احمق ہے کہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ دودھ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ گائے کو اپنے گھر منگوا لو، بلا سے بدبو آئے گی، مچھر ہوں گے، دودھ تو اچھا ملے گا، روپے خرچے ہیں تو اس کی لذت تو ملے گی۔ چڈھا صاحب میرے پرانے مہربان ہیں، خاصی بے تکلفی۔ ان سے یہ حرکت ان کے علم میں ہوتی ہو، اسے قیاس باور نہیں کرتا۔ یا تو ان کی بیوی کی شرارت ہے یا نوکر کی، لیکن ذکر کیسے کروں؟ اور پھر ان کی بیوی سے بھی تو راہ و رسم ہے، کئی بار میرے گھر آ چکی ہیں۔ میری دیوی جی بھی ان کے ہاں کئی بار مہمان جا چکی ہیں۔ کیا وہ یکایک اتنے بیوقوف ہو جائیں گی؟ سری آنکھوں میں دھول جھونکیں گی؟ اور پھر چاہے کسی کی شرارت ہو، میرے لیے یہ غیر ممکن تھا کہ ان سے دودھ کی خرابی کی شکایت کرتا۔ خیریت یہ ہوئی کہ تیسرے مہینے چڈھا کا تبادلہ ہو گیا۔ میں تنہا گائے نہ رکھ سکتا تھا، ساجھا ٹوٹ گیا، گائے آدھے داموں میں بیچ دی گئی۔ میں نے اس دن اطمینان کا سانس لیا۔ آخر یہ صلاح ہوئی کہ ایک بکری رکھ لی جائے۔ وہ بیچ آنگن میں ایک گوشے میں پڑی رہ سکتی ہے۔ اسے رکھنے کے لیے نہ گوالے کی ضرورت ہے، نہ اس کا گوبر اٹھانے، ناک دھونے، چارہ بھوسا ڈالنے کے لیے کسی اہیرن کی ضرورت۔ بکری تو میرا ملازم بھی آسانی سے دھو لے گا۔ تھوڑی سی چوکر ڈال دی، چلیے قصہ تمام ہوا۔ پھر بکری کا دودھ مفید بھی زیادہ ہے، بچوں کے لیے خاص طور پر زود ہضم، معتدل، صحت بخش۔ حسن اتفاق سے میرے یہاں جو پنڈت جی میرے مسودے نقل کرنے آیا کرتے تھے، ان معاملات میں کافی تجربہ کار تھے۔ ان سے ذکر آیا تو انہوں نے ایک بکری کی ایسی قصیدہ خوانی کی کہ میں اس کا نادیدہ عاشق ہو گیا۔ پچھائی نسل کی بکری ہے، اونچے قد کی، بڑے بڑے تھن جو زمین سے لگے چلتے ہیں، بے حد کمخور لیکن بے حد دودھار۔ ایک وقت میں 2-2.5 سیر دودھ لے لیجئے۔ ابھی پہلی مرتبہ ہی بیاہی ہے، 25 روپے میں آ جائے گی۔ مجھے دام کچھ زیادہ معلوم ہے، لیکن پنڈت جی پر مجھے اعتبار تھا۔ فرمائش کر دی گئی اور تیسرے دن بکری آ پہنچی۔ میں دیکھ کر اچھل پڑا۔ جو اوصاف بیان کیے گئے تھے ان سے کچھ زیادہ ہی نکلے۔ ایک چھوٹی سی مٹی کی ناد منگوائی گئی، چوکر کا بھی انتظام ہو گیا۔ شام کو میرے خدمتگار نے دودھ نکالا تو سچ مچ 2.5 سیر۔ میری چھوٹی پتیلی لبریز ہو گئی تھی۔ اب موسلوں ڈھول بجائیں گے؟ یہ مسئلہ اتنے دنوں کے بعد جا کے کہیں حل ہوا ہے۔ پہلے ہی یہ بات سوچتی تو کیوں اتنی پریشانی ہوتی؟ پنڈت جی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ مجھے الگ صبح اور شام کو سینگ پکڑنے پڑتے تھے، تب آدمی دودھ نکالتا تھا
لیکن یہ تکلیف اس دودھ کے مقابلے میں کچھ نہ تھی۔ بکری کیا ہے، کام دین ہے۔ بیوی نے سوچا اسے کہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے اس کے تھن کے لیے غلاف تیار ہوا۔ اس کی گردن میں نیلے چینے کے دانوں کی ایک مالا پہنائی گئی۔ گھر میں جو کچھ جھوٹا بچتا دیوی جی خود جا کر اسے کھلا آتی تھی۔ لیکن ایک ہفتے میں دودھ کی مقدار کم ہونے لگی۔ ضرور نظر لگ گئی۔ بات کیا ہے؟ پنڈت جی سے حال کہا تو انہوں نے کہا، صاحب دیہات کی بکری ہے، زمیندار کی، بے دریغ اناج کھاتی تھی اور سارے دن باغ میں گھوما چرا کرتی تھی۔ یہاں بندھے بندھے دودھ کم ہو جائے تو تعجب نہیں، اسے ذرا ٹہلا دیا کیجیے۔ لیکن شہر میں بکری کو ٹہلائے کون اور کہاں؟ اس لیے یہ طے ہوا کہ مضافات میں مکان لیا جائے، وہاں بستی سے ذرا دور نکل کر کھیت اور باغ ہوں گے، کوہار گھنٹے 2 گھنٹے ٹہلا لایا کرے گا۔ جھٹ پٹ مکان تبدیل کیا اور ہر چند مجھے دفتر آنے جانے میں 3 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، لیکن اچھا دودھ ملے تو میں اس کا دگنا فاصلہ طے کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں مکان کشادہ تھا، مکان کے سامنے صحن تھا، ذرا اور بڑھ کر آم اور مہوے وغیرہ کے باغ سے نکلیے تو کاچوں کے کھیت تھے، کسی میں آلو، کسی میں گوبھی۔ ایک کاچی سے طے کر لیا کہ روزانہ بکری کے لیے ہریالی دے جایا کرے، مگر اتنی کوشش کرنے پر بھی دودھ کی مقدار میں کوئی خاصی بیشی نہ ہوئی۔ 2.5 سیر کی جگہ مشکل سے سیر بھر دودھ نکلتا تھا، لیکن یہ تسکین تھی کہ دودھ خالص ہے، یہی کیا کم ہے۔ میں یہ کبھی نہیں مان سکتا کہ خدمت گاری کے مقابلے میں بکری چرانا زیادہ ذلیل کام ہے۔ ہمارے دیوتاؤں اور نبیوں کا نہایت معزز طبقہ غلہ بانی کیا کرتا تھا۔ کرشن جی گائیں چراتے تھے، کون کہہ سکتا ہے کہ اس غلے میں بکریاں نہ رہی ہوں گی؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد دونوں ہی بھیڑیں چراتے تھے۔ لیکن انسان روایات کا غلام ہے، جو بزرگوں نے نہیں کیا اسے وہ کیسے کرے؟ نئے راستے پر چلنے کے لیے جس عزم اور پختہ یقین کی ضرورت ہے وہ ہر ایک میں تو ہوتا نہیں۔ دھوبی آپ کے غلیظ کپڑے دھو لے گا، لیکن آپ کے دروازے پر جھاڑو لگانے میں اپنی حدق سمجھتا ہے۔ جرائم پیشہ اقوام کے فرد بازار سے قیمتاً کوئی چیز خریدنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میرے خدمتگار کو بکری لے کر باغ میں جانا برا معلوم ہوتا تھا۔ گھر سے تو لے جاتا، لیکن باغ میں اسے چھوڑ کر خود کسی درخت کے نیچے سو جاتا۔ بکری پتیاں چر لیتی تھی، مگر ایک دن اس کے جی میں آیا کہ ذرا باغ سے نکل کر کھیتوں کی سیر کرے۔ یوں وہ بہت ہی شستہ مزاج اور وزادار بکری تھی، اس کی صورت سے متانت اور تحمل جھلکتا تھا، لیکن باغ اور کھیت میں اسے یکساں آزادی نہیں ہے، اسے وہ شاید نہ سمجھ سکی۔ ایک روز کسی کھیت میں گھس گئی اور گوبھی کی کئی کیاریاں صاف کر گئی۔ کاچی نے دیکھا تو اس کے کان پکڑ لیے اور میرے پاس آ کر بولا، بابو جی اس طرح آپ کی بکری ہمارے کھیت میں چرے گی تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ آپ کو بکری رکھنے کا شوق ہے تو اسے باندھ کر رکھیے۔ آج تو ہم نے تمہارا لحاظ رکھ لیا، لیکن پھر ہمارے کھیت میں گئی تو ہم یا تو اس کی ٹانگ توڑ دیں گے یا کاجی ہاؤس میں بھیج دیں گے۔ ابھی وہ اپنی تقریر ختم نہ کرنے پایا تھا کہ اس کی بیوی آ پہنچی اور اس نے اسی خیال کو زیادہ پرزور الفاظ میں ادا کی۔ ہاں ہاں کرتی رہی، مگر رانٹ کھیت میں گھس گئی اور سارا کھیت چوپٹ کر دیا۔ اس کے پیٹ میں بھوانے بیٹھے۔ یہاں کوئی تمہارا دبیل نہیں ہے، حاکم ہو گیا، اپنے گھر کے ہوگے۔ بکری رکھنا ہے تو باندھ کر رکھو، نہیں گلا ہینٹ دوں گی۔ میں بھیگی بلی بنا ہوا کھڑا تھا۔ جتنی پھٹکار آج سہنی پڑی اتنی زندگی میں کبھی نہ سہی تھی، اور جس تحمل سے آج کام لیا، اگر اس سے دوسرے موقعوں پر کام لیا ہوتا تو آج آدمی ہوتا۔ کوئی جواب ہی نہ سوچتا تھا، بس یہی جی چاہتا تھا کہ بکری کا گلا گھوٹ دوں اور خدمتگار کے 150 ہنٹر جماؤں۔ میری خاموشی سے وہ خاتون اور بھی شیر ہوئی جاتی تھی۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ بعض موقعوں پر خاموشی مضر ثابت ہوتی ہے۔ بارے میری اہلیہ نے گھر میں یہ گل گپاڑا سنا تو دروازے پر آ گئیں اور ہیکڑی سے بولیں، تو کانجی ہاؤس پہنچا دیں اور کیا کرے گی؟ ناحق بڑبڑ کر رہی ہے گھنٹے بھر سے۔ جانور ہی ہے، ایک دن کھل گئی تو کیا اس کی جان لے گی؟ خبردار جو اب ایک بات بھی منہ سے نکالی ہوگی۔ کیوں نہیں کھیت کے چاروں طرف جھاڑ لگا دیتی؟ کانٹوں سے روک دے، اپنی غلطی تو مانتی نہیں، اوپر سے لڑنے آتی ہے۔ ابھی پولیس کو اطلاع کر دیں تو بندھے بندھے پھرو۔ اس تحکمانہ انداز بیان نے ان دونوں کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن ان دونوں کے چلے جانے کے بعد میں نے دیوی جی کی خوب خبر لی۔ غریبوں کا نقصان بھی کرتے ہو، اوپر سے روب جماتی ہو، اسی کا نام انصاف ہے۔ دیوی جی نے اندازے تفاخر سے جواب دیا، میرا احسان تو نہ مانو گے کہ شیطان کو کتنی آسانی سے دفع کر دیا۔ لگے الٹے ڈانٹنے۔ گنواروں کو راہ پر لانے کا سختی کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ شرافت یا فیاضی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اسے یہ لوگ کمزوری سمجھتے ہیں، اور کمزور کو کون نہیں دبانا چاہتا۔ خدمتگار سے جواب طلب کیا تو اس نے صاف کہہ دیا، صاحب بکری چرانا میرا کام نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم سے بکری چرانے کو کون کہتا ہے؟ ذرا اسے دیکھتے رہا کرو کہ کسی کھیت میں نہ جائے، اتنا بھی تم سے نہیں ہو سکتا؟ میں بکری نہیں چرا سکتا صاحب، کوئی دوسرا آدمی رکھ لیجئے۔
آخر میں نے خود شام کو اسے باغ میں چرانے کا فیصلہ کیا۔ اتنے ذرا سے کام کے لیے ایک نیا آدمی رکھنا میری حیثیت سے باہر تھا، اور اپنے خدمتگار کو بھی جواب دینا نہیں چاہتا تھا، جس نے کئی سال تک وفاداری سے میری خدمت کی تھی اور ایماندار تھا۔ دوسرے دن میں دفتر سے ذرا جلد چلا آیا اور چٹپٹ بکری کو لے کر باغ میں جا پہنچا۔ جاڑوں کے دن تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے نیچے سوکھی پتیاں گری ہوئی تھیں۔ بکری پتیوں پر ٹوٹی پڑتی تھی، گویا مہینوں کی بھوکی ہو۔ ابھی اس درخت کے نیچے تھی، ایک پل میں وہ دوسرے درخت کے نیچے جا پہنچی۔ میری دلیل ہو رہی تھی، اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا پھرتا تھا۔ دفتر سے لوٹ کر ذرا آرام کیا کرتا تھا، آج یہ قواعد کرنا پڑی۔ تھک گیا، مگر محنت سفل ہو گئی۔ آج بکری نے کچھ زیادہ دودھ دیا۔ یہ خیال آیا، اگر سوکھی پتیاں کھانے سے دودھ کی مقدار بڑھ گئی تو یقیناً ہری پتیاں کھلائی جائیں تو اس سے کہیں بہتر نتیجہ نکلے۔ لیکن ہری پتیاں آئیں کہاں سے؟ درختوں سے توڑوں تو باغ کا مالک ضرور اعتراض کرے گا۔ قیمتاً ہری پتیاں مل نہ سکتی تھیں۔ سوچا کیوں نہ ایک بار بانس کے لگے سے پتیاں توڑیں، مالک نے شور مچایا تو اس سے منتیں کر لیں گے، راضی ہو گیا تو خیر، نہیں دیکھی جائے گی۔ تھوڑی سی پتیاں توڑ لینے سے درخت کا کیا بگڑا جاتا تھا؟ چنانچہ ایک پڑوسی سے ایک پتلا لمبا بانس مانگ لایا، اس میں ایک انکس باندھا اور شام کو بکری کو ساتھ لے کر پتیاں توڑنے لگا۔ چور آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا جاتا تھا، کہیں مالک تو نہیں آ رہا ہے۔ دفتن وہی کاچی ایک طرف سے آ نکلا اور مجھے پتیاں توڑتے دیکھ کر بولا، یہ کیا کرتے ہو بابو جی؟ آپ کے ہاتھ میں یہ لگا اچھا نہیں لگتا۔ بکری پالنا ہم غریبوں کا کام ہے کہ آپ جیسے شریفوں کا؟ میں کٹ گیا، کچھ جواب نہ سوجا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے میں کیا شرم وغیرہ جوابات ہلکے، بے حقیقت، مصنوعی معلوم ہوئے۔ سفید پوشانہ خودداری نے زبان بند کر دی۔ کاچی نے قریب آ کر میرے ہاتھ سے لگا لے لیا اور آنے واحد میں پتیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ پوچھا، پتیاں کہاں رکھاؤں؟ میں نے جھینکتے ہوئے کہا، تم رہنے دو، میں اٹھا لے جاؤں گا۔ اس نے تھوڑی سی پتیاں بغل میں اٹھا لیں اور بولا، آپ کیا پتیاں رکھنے جائیں گے؟ چلیے میں رکھاؤں۔ میں نے برآمدے میں پتیاں رکھوا دی۔ اسی درخت کے نیچے اس کی چوگنی پتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کاچی نے ان کا ایک گٹھا بنایا اور سر پر لاد کر چلا گیا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ یہ دہقان کتنے چالاک ہوتے ہیں، کوئی بات مطلب سے خالی نہیں۔ مگر دوسرے دن بکری کو باغ میں لے جانا میرے لیے دشوار ہو گیا۔ کاچی پھر دیکھے گا اور نہ جانے کیا کیا فقرے چست کرے۔ اس کی نظروں میں گر جانا روح سیاہ ہو جانے سے کم شرمسار نہ تھا۔ ہماری عزت اور توقیر کا جو معیار عوام نے قائم کر رکھا ہے، ہم کو اس کا احترام کرنا پڑے گا، نکو بن رہے تو کیا رہے۔ لیکن بکری اتنی آسانی سے آزادانہ چہل قدمی سے دستبردار ہونا نہ چاہتی تھی، جسے اس نے اپنا معمول سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ شام ہوتے ہی اس نے اتنے زور و شور سے صدائے احتجاج بلند کی کہ گھر میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ گٹکری دار میں کی پہم آوازیں آ کر کان کے پردوں کو مجروح کرنے لگیں۔ کہاں بھاگ جاؤں؟ بیوی نے اسے گالیاں دینا شروع کی۔ میں نے غصے میں آ کر کئی ڈنڈے رسید کیے، مگر اس نے ستیہ گرہ ملتوی نہ کرنا تھا، نہ کیا۔ عجیب عذاب میں جان تھی، آخر مجبور ہو گیا۔ خود کردہ رہا علاج نیست۔ 8 بجے رات، جاڑوں کے دن، گھر سے منہ نکالنا مشکل، اور میں بکری کو باغ میں ٹہلا رہا اور اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ اندھیرے میں پاؤں رکھتے میری روح کانپتی ہے۔ ایک بار میرے سامنے سے ایک سانپ نکل گیا تھا، اگر اس کے اوپر پیر پڑ جاتا تو ضرور کاٹ لیتا۔ تب سے میں اندھیرے میں کبھی نہ نکلتا تھا، مگر آج اس بکری کے کارن مجھے اس خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ذرا بھی ہوا چلتی اور پتے کھڑکتے تو میری آنتیں سکڑ جاتی اور پنڈلیاں کانپنے لگتی۔ شاید اس جنم میں بکری رہا ہوں گا اور یہ بکری میری آقا رہی ہو۔ وہی کفارہ ہی زندگی میں ادا کر رہا تھا۔ برا ہو اس پنڈت کا جس نے یہ بلا میرے سر مڑی۔ گرہستی ہی جنجال ہے۔ بچہ نہ ہوتا تو کیوں اس موذی جانور کی اتنی خوشامد کرنی پڑتی، اور یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو بات نہ سنے گا۔ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کون سی جائیداد چھوڑی ہے؟ یہ سزا بھگت کر 9 بجے رات کو لوٹا۔ اگر رات کو بکری مر جاتی تو مجھے مطلق غم نہ تھا۔ دوسرے دن صبح ہی سے مجھے یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کس طرح رات کی بیگار سے چھٹی ملے۔ آج دفتر میں تعطیل تھی۔ میں نے ایک لمبی سی رسی منگوائی اور شام کو بکری کے گلے میں رسی ڈالی، ایک درخت کی جڑ سے باندھ کر چھوڑ دیا۔ اب چرے جتنا چاہے، اب چراغ جلتے جلتے کھول لاؤں گا۔ تعطیل تھی ہی، شام کو سنیما دیکھنے کی ٹھہری۔ ایک اچھا سا کھیل آیا ہوا تھا، نوکر کو بھی ساتھ لیا، ورنہ بچے کو کون سنبھالتا۔ جب 9 بجے رات کو گھر لوٹے اور میں لالٹین لے کر بکری لینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے رسی کو 2-3 درختوں میں لپیٹ کر ایسا الجھا ڈالا ہے کہ سلجھنا مشکل ہے۔ اتنی رسی بھی نہ بچی کہ وہ ایک قدم بھی چل سکتی۔ لا حول ولا قوت۔ جی میں آیا کم وقت کو یہیں چھوڑ دوں، مرتی ہے تو مر جائے۔
اب اتنی رات کو لالٹین کی روشنی سے کون رسی سلجھانے بیٹھے؟ لیکن دل نہ مانا۔ پہلے اس کی گردن سے رسی کھولی، پھر اس کے پیچ در پیچ ایٹھن چھڑائی۔ 1 گھنٹہ وقت صرف ہو گیا۔ ہمارے سردی کے ہاتھ ٹھٹرے جاتے تھے اور جی جل رہا تھا وہ الگ۔ یہ ترکیب اور بھی تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ اب کیا کروں؟ کچھ عقل کام نہ کرتی تھی۔ دودھ کا خیال نہ ہوتا تو کسی کو مفت دے دیتا۔ شام ہوتے ہی چڑیل اپنی صدائے بے ہنگام شروع کر دے گی اور گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آواز بھی کتنی کرہی اور منحوس ہوتی ہے۔ شاستروں میں لکھا بھی ہے، جتنی دور اس کی آواز جاتی ہے اتنی دور دیوتا نہیں آتے۔ سورگ کی بسنے والی ہستیاں جو اپسراؤں کے نغمے سننے کی عادی ہیں، اس کی مکروہ آواز سے نفرت کریں تو کیا تعجب؟ مجھ پر اس کی سما خراش صداؤں کی ایسی ہیبت سوار تھی کہ دوسرے دن دفتر سے آتے ہی میں گھر سے نکل بھاگا۔ لیکن 1 میل نکل جانے پر بھی ایسا گمان ہو رہا تھا کہ اس کی آواز میرا پیچھا کیے چلی آتی۔ اپنی تنگ ظرفی پر شرم بھی آ رہی تھی۔ جسے ایک بکری رکھنے کی بھی توفیق نہ ہو، وہ اتنا نازک دماغ کیوں بنے؟ اور پھر تم ساری رات تو گھر سے باہر رہو گے نہیں، 8 بجے پہنچو گے تو کیا وہ گوسفندانہ نغمہ تمہارا خیر مقدم نہ کرے گا؟ دفتن ایک نیچی شاخوں والا درخت دیکھ کر مجھے بے اختیار اس پر چڑھنے کی تحریک ہوئی۔ سپاٹ تنوں پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو 6-7 فٹ کی اونچائی پر شاخیں پھوٹ گئی تھیں۔ ہری ہری پتیوں سے درخت لدا کھڑا تھا، اور درخت بھی تھا گولر کا، جس کی پتیوں سے بکریوں کو خاص رغبت ہے۔ میں ادھر 30 سال سے کسی روک پر نہیں چڑھا، وہ عادت جاتی رہی، اس لیے آسان چڑھائی کے باوجود میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔ پر میں نے ہمت نہ ہاری اور پتیاں توڑ توڑ کر نیچے گرانے لگا۔ یہاں اکیلے میں مجھے کون دیکھتا ہے کہ پتیاں توڑ رہا ہوں؟ ابھی اندھیرا ہوا جاتا ہے۔ پتیوں کا ایک گٹھر بغل میں دباؤں گا اور گھر جا پہنچوں گا۔ اگر اتنے پر بھی بکری نے کچھ چین چپڑ کی تو اس کی شامت ہی آ جائے گی۔ میں ابھی اوپر ہی تھا کہ بکریوں اور بھیڑوں کا ایک غول نہ جانے کدھر سے آ نکلا اور پتیوں پر پل پڑا۔ میں اوپر سے چیخ رہا ہوں مگر کون سنتا ہے؟ چرواہے کا کہیں پتہ نہیں، کہیں دبک رہا ہوگا کہ کہیں دیکھ لیا جاؤں گا تو گالیاں پڑیں گی۔ جھلا کر نیچے اترنے لگا۔ ایک ایک پل میں پتیاں غائب ہوتی جاتی تھیں۔ اتر کر ایک ایک کی ٹانگ توڑ دوں گا۔ یکایک پاؤں پھسلا اور میں 10 فٹ کی اونچائی سے نیچے آ رہا۔ کمر میں ایسی چوٹ آئی کہ 5 منٹ تک آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ خیریت ہوئی کہ اور اوپر سے نہیں گرا، نہیں تو یہیں شہید ہو جاتا۔ بارے میرے گرنے کے دھماکے سے بکریاں بھاگیں اور تھوڑی سی پتیاں بچ گئیں۔ جب ذرا ہوش بجا ہوئے تو میں نے ان پتیوں کو جمع کر کے ایک گٹھا بنایا اور مجبوروں کی طرح اسے کندھے پر رکھ کر شرم کی طرح چھپائے گھر چلا۔ راستے میں کوئی حادثہ نہ ہوا۔ جب مکان کوئی 4 فرلانگ رہ گیا اور میں نے قدم تیز کیے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے تو وہ کاچی سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ کچھ نہ پوچھو اس وقت میری کیا حالت ہوگی۔ راستے کے دونوں طرف کھیتوں کی اونچی مینڈیں تھیں جن کے اوپر ناگ پھنی کے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اگر رستے رستے جاتا ہوں وہ ظالم میری بغل سے ہو کر گزرے گا اور خدا معلوم کیا ستم ڈھائے۔ کہیں مڑنے کا راستہ نہیں اور وہ مردود بلائے بے درما کی طرح چلا آتا تھا۔ میں نے دھوتی اوپر سرکائی، چال بدل لی اور سر جھکا کر اس طرح نکل جانا چاہتا تھا کہ کوئی مزدور ہے۔ تلے کی سانس تلے تھی، اوپر کی اوپر، جیسے وہ کاچی کوئی خونخوار شیر ہو۔ بار بار خدا کو یاد کر رہا تھا، یا الہی تو ہی آفت زدوں کا والی و مددگار ہے، اس مردود کی زبان بند کر دے، ایک لمحہ کے لیے اس کی آنکھوں کا نور غائب کر دے۔ وہ جاں گسل لمحہ جب میں اس کے برابر 1 گز کے فاصلے سے نکلا۔ ایک ایک قدم تلوار کی دھار پر تھا کہ شیطانی آواز کان میں آئی، کون ہے رے؟ کہاں سے پتیاں توڑے لاتا ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ نیچے کی زمین نکل گئی ہے اور میں اس کے گہرے شکم میں جا پہنچا ہوں۔ روئیں برچھیاں بنے ہوئے تھے، دماغ میں ابال سا آ رہا تھا، اعضاء مفلوج ہو رہے تھے۔ جواب دینے کا ہوش نہ رہا۔ تیزی سے 2-3 قدم آگے بڑھ گیا، مگر وہ ارادی فعل نہ تھا، حفظ جان کا اضطراری عمل تھا۔ ایک ظالم ہاتھ گٹھے پر پڑا اور گٹھا نیچے گر پڑا۔ پھر مجھے یاد نہیں کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے دروازے پر پسینے میں تر کھڑا تھا، گویا مرگی کے دورے کے بعد اٹھا ہوں۔ اس وقفے میں روح پر شعور ثانی کی حکومت تھی اور بکری کی وہ مکروہ آواز، وہ دلخراش آواز، وہ ہمت شکن آواز، وہ ساری دنیا کی نحوستوں کا خلاصہ، وہ دنیا کی ساری لعنتوں کی روح کان میں چبھی جا رہی تھی۔ بیوی نے پوچھا، آج کہاں چلے گئے تھے؟ اس چڑیل کو ذرا باغ میں بھی نہ لے گئے؟ جینا محال کیے دیتی ہے، گھر سے نکل کر کہاں چلی جاؤں؟ میں نے تشفی دی، آج چلانے دو، کل سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اسے گھر سے نکال باہر کروں، چاہے قصاب ہی کو دینا پڑے۔ اور لوگ نہ جانے کیسے بکری پالتے ہیں۔ بکریاں پالنے کے لیے کتے کا دماغ چاہیے۔ صبح کو بستر سے اٹھ کر اسی فکر میں بیٹھا تھا کہ اس کالی بلا سے کیوں کر نجات حاصل کروں کہ دفتن ایک گدڑیا بکریوں کا ایک گلہ چراتا ہوا آ نکلا۔
میں نے اسے پکارا اور اس سے اپنی بکری کو چرانے کی تجویز پیش کی۔ گدڑیا راضی ہو گیا، یہی اس کا کام تھا۔ میں نے پوچھا کیا لوگے؟ 8 آنے بکری ملتے ہیں حضور۔ میں 1 روپیہ دوں گا لیکن بکری میرے سامنے نہ آئے۔ گدڑیا حیرت میں پڑ گیا۔ مرکھنی ہے کیا بابو جی؟ نہیں نہیں، بہت سیدھی ہے، بکری کیا مارے گی، لیکن میں اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ ابھی دودھ تو دیتی ہے؟ ہاں، سیر سوا سیر دودھ دیتی ہے۔ دودھ آپ کے گھر میں پہنچ جایا کرے گا۔ تمہاری مہربانی۔ جس وقت بکری گھر سے نکلی ہے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میری نحوست نکلی جا رہی ہے۔ بکری بھی خوش تھی، گویا قید سے چھوٹی ہو۔ گدڑیے نے اسی وقت دودھ نکالا اور گھر میں رکھ کر بکری کو لیے چلا گیا۔ ایسا بے غرض گاہک اسے زندگی میں شاید پہلی ہی بار ملا ہوگا۔ 1 ہفتے تک تو دودھ تھوڑا بہت آتا رہا، پھر اس کی مقدار کم ہونے لگی، یہاں تک کہ 1 مہینہ ختم ہوتے ہوتے دودھ بالکل ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ بکری گابھن ہو گئی ہے۔ میں نے ذرا بھی اعتراض نہ کیا۔ کاچی کے پاس گائے تھی، اس سے دودھ لینے لگا۔ میرا نوکر خود جا کر دہا لاتا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ گدڑیا مہینے میں 1 بار آ کر اپنا روپیہ لے جاتا۔ میں نے کبھی اس سے بکری کا ذکر نہ کیا۔ اس کے خیال ہی سے میری روح کو وحشت ہوتی ہے۔ اگر قیافہ شناس ہوتا تو بڑی آسانی سے اپنا حق الخدمت دگنا کر سکتا تھا۔ ایک دن میں دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ گدڑیا اپنی بکریوں کا غلہ لیے آ نکلا۔ میں اس کا روپیہ لانے اندر گیا کہ کیا دیکھتا ہوں میری بکری 2 بچوں کے ساتھ مکان میں آ پہنچی۔ وہ پہلے سیدھی اس جگہ گئی جہاں بندھا کرتی تھی، پھر وہاں سے آنگن میں آئی اور شاید تعارف کے اظہار کے لیے میری طرف تاکنے لگی۔ انہوں نے دوڑ کر ایک بچے کو گود میں لے لیا اور کوٹری میں جا کر مہینوں کا جمع چوکر لائیں اور ایسی محبت سے بکری کو کھلانے لگیں گویا بہت دنوں کی بچھڑی ہوئی سہیلی آ گئی۔ نہ وہ پرانی تلخی تھی نہ وہ کدورت۔ کبھی بچے کو چمکارتی تھیں، کبھی بکری کو سہلاتی تھیں، اور بکری ڈاک کی رفتار سے چوکر اڑا رہی تھی۔ تب مجھ سے بولی، کتنے خوبصورت بچے ہیں۔ ہاں، بہت خوبصورت، جی چاہتا ہے ایک پال لوں۔ ابھی طبیعت سیر نہیں ہوئی؟ تم بڑے نرموہے ہو۔ چوکر ختم ہو گیا۔ بکری اطمینان سے رخصت ہو گئی۔ دونوں بچے بھی اس کے پیچھے پھدکتے ہوئے چلے گئے۔ دیوی جی آنکھوں میں آنسو بھرے یہ تماشا دیکھتی رہیں۔ گدڑیے نے چلم بھری اور گھر میں آگ مانگنے آیا۔ چلتے وقت بولا، کل سے دودھ پہنچا دیا کروں گا مالک۔ دیوی نے کہا، اور دونوں بچے کیا پئیں گے؟ بچے کہاں تک پئیں گے بہو جی، 2 سیر دودھ دیتی ہے۔ اجی دودھ اچھا نہ ہوتا تھا، اس مارے نہیں لایا۔ مجھے رات کا وہ روح شکن واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے کہا، دودھ لاؤ یا نہ لاؤ تمہاری خوشی، لیکن بکری کو ادھر نہ لانا۔ اس دن سے وہ گدڑیا نظر آیا اور نہ وہ بکری، اور نہ میں نے سراغ لگانے کی کوشش کی، لیکن دیوی جی اس کے بچوں کو یاد کر کے کبھی کبھی آنسو بہا لیتی ہیں۔